الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حضور، ہمارا جو طلبہ کا سیکھنے کا علم و عمل کا منبع ہے وہ جامعہ ہے۔ جامعہ کے اندر فنون پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق وغیرہ۔ اب یہ معاشرت، ملنا جلنا، بیٹھنا، لوگوں سے ملاقات، یہ تو جامعات میں نہیں سکھائی جاتی، تو یہ کہاں سے سیکھیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال ہمارے کسی طالب علم نے دیا آپ میں سے۔ یہ سوال جو ہے نا، اگر تو یہ کوئی دعوت اسلامی کے باہر کے جامعہ والا کرتا تو میں اس کا کچھ اور جواب دیتا، پھر اس کا بالکل جدا جواب ہو۔ لیکن اگر یہ دعوت اسلامی کے طلباء کے حوالے سے سوال ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ طلباء تو جامعہ کے اندر رہتے ہیں، جامعہ کے متعلق ہوتے ہیں، پڑھنا پڑھانا، علوم، فنون، منطق، فلسفہ، صرف، نحو، یہ وہ اسی میں ہوتے ہیں، ان کی لوگوں سے ملاقات ہی نہیں، ملنا ملانا ہی نہیں ہے، تو یہ وہ کہاں گفتگو سیکھیں، کہاں اس گفتگو پہ عمل کرے، کہاں وہ کرے؟ یہ باہر کے اعتبار سے سوال ہو سکتا ہے، ہمارے طلباء کے اعتبار سے سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ پر تو باقاعدہ جامعہ کے رولز کے اعتبار سے ملاقاتیں ضروری۔ ماہانہ قافلہ آپ کا ہے، 3 دن آپ نے پبلک میں جانا ہے، ہر ہفتے اجتماع میں شرکت آپ نے کرنی ہے، اجتماع کے بعد لوگوں سے آپ نے ملاقات کرنی، انفرادی کوشش کرنی، روزانہ آپ کا عصر سے عشاء یا عشاء کے بعد جو بھی آپ کا جدول ہے اس کے مطابق آپ نے درس دینا ہے، بیان کرنا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانا ہے، تو آپ کی لوگوں سے گفتگو تو موجود ہے۔ تو جب آپ کو لوگوں سے ملنے کا موقع بڑے خوبصورت انداز میں دے دیا گیا، آپ یقین کریں ہم بہت مرتبہ ہم ان چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتے، یا ہم ان چیزوں کو اس انداز میں لیتے ہی نہیں ہیں جس انداز میں ہمیں وہ ملی ہوئی ہیں۔ اگر دعوت اسلامی یہ کچھ نہ کرے، آپ نہ قافلے میں جائیں، جی آپ کی مرضی، آپ بیٹھیں آپ جامعہ کے اندر، آپ کو کوئی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت نہیں کرنا، آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں تو چلے جائیں، نہیں جانا تو نہ جائیں، آپ جو ہے وہ اجتماع میں آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے بعد ملاقات کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ اگر یہ ہوتا نا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہم خود کرتے تو اب ہمیں بندے کہاں سے ملیں، اجتماع میں کون سے جائیں، کیسے ہم بات کریں، یہ ہمیں پھر سیکھنا پڑتا پورے کا پورا۔ یہاں تو ہم قافلے میں جاتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس ذہن سے گئے ہوتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے بات کرنی۔ جو لوگ ہمارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں وہ اس طور پر آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو دین کی بات سکھانی ہے اور انہوں نے ہم سے سیکھنی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے ذرا ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، اسٹیشن پہ چلے جائیں، بس میں سفر کریں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنے کاموں کے اندر لگا ہوا، آپ اس کو دین کی بات سکھائیں گے؟ آپ نہیں سکھا سکتے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وہ بولے گا مولوی صاحب بس میں ذرا باہر دیکھ لوں کیا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب آپ قافلے میں جاتے ہیں یا آپ اجتماع میں آئے ہوئے آدمی کو آپ کوئی بات سنانا چاہتے ہیں تو وہ بخوشی سننے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اجتماع میں آیا اس لیے ہے کہ مجھے اول تا آخر کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو آپ کے لیے تو اتنا شاندار موقع موجود ہے کہ آپ بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کا جدول ہے، اس کے اندر آپ لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں، اپنی بات سنا سکتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو لہذا جو مواقع ہمیں میسر ہیں ان مواقع سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو سیکھنے کا اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں ہم برسوں قافلے میں جاتے ہیں لیکن قافلے میں جانا پھر بھی نہیں سیکھتے، کہ جب ہم گئے ہی ہیں، یعنی سفر کر ہی لیا اور گئے ہوئے ہیں، تو پھر کما حق اس کام کو کریں، پھر واقعی پورا جدول کے مطابق پھر ہم ملیں لوگوں سے، پھر ہم بیان کریں، پھر ہم درس دیں، پھر ہم لوگوں سے باتیں کریں، پھر ان کو نیکی کی دعوت دیں، پھر ان کو اجتماع کی دعوت دیں۔ جب ہم کر ہی رہے ہیں تو پھر وقت کیوں ضائع کریں اپنا؟
تو لہٰذا جب یہ ہمارے باقاعدہ جامعہ کے جدول میں یہ چیز داخل ہے، پھر اب کما حقہ اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس اگر ایک لیمو بھی ہوگا نا تو اس کو بھی نچوڑ کے اس کی سکنجبین بنا کے پی لے گا۔ کیوں؟ یہ نہیں کہے گا یار اتنا چھوٹا سا لیمو اس کا کیا کروں گا، میرے پاس پورے تربوز کا جو ہے نا وہ آئے گا تو ہی میں اس کو استعمال کروں گا۔ چھوٹی چیز جو آپ کو ملتی ہے آپ اس سے فائدہ کشید کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ حضور۔ ایک اور سوال جو طلباء کی جانب سے اکثر پوچھا جاتا ہے، اور یہ طلباء ہوں، دینی طلباء ہوں، اس کے علاوہ بھی، لیکن بالخصوص طلباء کے حوالے سے انگلش زبان کا سیکھنا، ہمارے جامعۃ المدینہ کے نصاب میں بھی محدود حد تک انگلش زبان کو شامل کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑا زیادہ اس کا ہوتا ہے کہ ہم انگلش زبان سیکھ لیں، تو کئی لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ سیکھنی چاہیے، نہیں سیکھنی چاہیے؟ کتنی محنت کرنی چاہیے اس کے لیے؟ انگلش کے حوالے سے چند چیزیں عرض کرنے کی ہیں۔ دیکھیے، انگلش سے پہلے زبان کا سیکھنا جو ہے، زبان سیکھنا بذات خود بڑی اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ اپنی زبان ہو یا وہ بیگانی زبان۔ جیسے انگلش ہمارے لیے بیگانی زبان ہے، اردو ہماری اپنی زبان ہے، ہماری ملکی زبان ہے، قومی زبان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انگلش سے پہلے آپ کو اردو کتنی آتی ہے، انگلش سے پہلے اردو کتنی آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اردو بھی جو ہے نا وہ چل چلاؤ والا ہی کام ہوتا ہے، ڈنگ ٹپاؤ جس کو کہتے ہیں نا، ہماری اردو بھی چل چلاؤ والا کام ہے۔ ہماری اردو کو بہت معیاری، خوبصورت اور اچھے درجے کی اور اعلیٰ پیمانے کی نہیں، جبکہ اچھی زبان کا آنا یہ دین کی مطلوبہ خصوصیات میں سے، اچھی زبان دانی جو ہے یہ دین کی مطلوبہ خصوصیات میں سے ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کتنی جگہ یہ شان بیان فرمائی ہے، بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں قرآن کو ہم نے اتارا۔ قرآن کی زبان کے اوپر کتنی جگہ پر قرآن کے اندر ہی کلام ہے کہ قرآن کی زبان شاندار ہے، یہ ایسی ہے، یہ اس طرح کی ہے، اس میں یہ خوبیاں، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر زبان کا اچھا ہونا، اگر یہ کوئی خوبی نہ ہوتی تو پھر قرآن پاک کی خوبی اس کو کیوں بیان کیا جاتا؟ ایک بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب تھے، افصح العرب، عرب کے سب سے فصیح ترین آدمی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خصوصیت تھی کہ جو آپ کی اپنی قومی زبان تھی اس میں آپ نہایت فصیح تھے۔ اچھا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، کہ جملہ مختصر، معانی بہت زیادہ۔ یہ سرکار نے اپنی خصوصیت بیان فرمائی نا کہ میری یہ خصوصیت ہے، مجھے یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اسے پتہ چلا کہ یہ خوبی ہے کہ آدمی کی ایسی گفتگو ہو کہ چند جملوں کے اندر بہت سارا بیان کر دے، بہت ساری چیزیں بیان کر دے۔ اچھا، یہ تو سرکار صلوات والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہو گیا، اور یہ غیر اختیاری سنت آپ قرار دے لیں۔ کچھ اختیاری سنتیں ہیں نا کہ سرکار صلوات والسلام نے قصدن کیا تو ہم کریں، یہ آپ کی غیر اختیاری سنتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی یہ عطا فرمائی ہوئی تھی، آپ نے زبان کو جا کر نہیں سیکھی کسی سے۔ تو اب اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت مبارکہ کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا یہ مطلوب شرع ہے۔ جتنی سرکار سے مشابہت ہوگی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اچھا، تیسری بات اب عام انسانوں کے اعتبار سے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کی ایک تو وہ ترجمہ ہے جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے کہ اللہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور اسے کیا سکھایا؟ بیان سکھایا، بیان بولنا سکھایا، اسے اپنے معافی ضمیر کے اظہار کا طریقہ سکھایا۔ گویا یہ انسانی خوبیوں میں سے ہے کہ انسان کو بولنا آتا ہے، اسے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا آتا ہے، یہ خوبیوں میں سے ہے۔ تو جب یہ سارے دلائل آپ کو میں نے اس بات پر دیے کہ اپنی زبان کا اچھے انداز میں آنا یہ مطلوب شرع ہے، یہ شریعت کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زبان جتنی خوبصورت ہوگی آپ کا سننے والا اتنا زیادہ اثر لے گا۔ اب آپ نے بیان کرنا ہے یا آپ ویسے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو اتنی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے جتنی آپ کی زبان اچھی۔
تو آپ خود غور کر لیں کہ ہماری اپنی زبان اچھی ہونی چاہیے. تو ہماری اپنی زبان کا حال جو ہے وہ برا ہے. تو ہم سوال ویسے انگلش کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں کہ ہماری اپنی زبان اچھی ہونی چاہیے. اردو زبان ہے, ہماری اردو اچھی ہونی چاہیے. سندھی زبان میں ہم نے کام کرنا ہے تو ہماری سندھی زبان اچھی ہونی چاہیے. ہمارا کسی اور زبان میں کام کرنا ہے تو ہماری وہ زبان اچھی ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کیسی تھی؟ نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. ملک سخن کی شاہی، تو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی. سخن کیا ہوتا ہے؟ لکھنا، کلام. ٹھیک ہے، یہاں شعر اشعار کے معنی کے اندر بھی ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. تو یہ ہے زبان دانی کا آنا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی ہم وہ عربی، اردو، فارسی ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایک مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کے اندر، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو زبان کا آنا جو ہے یہ بڑی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، آپ یقین کریں کہ ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے لکھنے والوں کا، جن کی کتاب پڑھیں تو جو باز ذوق آدمی ہوگا نا وہ تنفر طبعی کا شکار ہو جائے گا. تنفر بڑا ہوا، تنافر کیا ہے؟ وہ مستشذرات، اس سے ملتی جلتی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کے مزہ نہ آئے، سن کے مزہ نہ آئے، کان اسے ناپسند کریں، تنافر پیدا ہو. تو یہی حال جو ہے وہ ہمارے بہت سارے لکھنے والوں کے اور بولنے والوں کے کلام میں ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو سنتے ہیں یا ان کے کلام پڑھتے ہیں تو وہ حشو و زوائد پر مشتمل ہوتا ہے، حشو و زوائد پہ مشتمل ہوتا ہے. تو اس سے پاک ہونا چاہیے. کلام جتنا جامع، جتنا خوبصورت، جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی انسان کی طبیعت نفیس سمجھی جاتی ہے، اتنی انسان کی طبیعت سلجھی سمجھی جاتی ہے. تو لہذا پہلے تو اپنی زبان کے اوپر غور کریں. اب آ جائیں انگلش کی طرف. انگلش میں پہلے نمبر پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ انگلش سیکھنا نا کوئی فرض واجب نہیں ہے ہمارے اوپر. انگلش نہیں آتی تو کوئی ہماری ٹانگ نہیں ٹوٹ جاتی کہ ہم لنگڑے ہو گئے انگلش نہیں آتی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ اتنے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں انگلش کی وجہ سے، انگلش نہ آنے کی وجہ سے، کہ وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں کوئی ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو کم ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر نہیں آتی تو ٹھیک ہے، انگلش والوں کو اردو نہیں آتی، اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو اس کو اتنا سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آتی تو ٹھیک ہے، نہیں آتی. جہاں آپ کے سامنے کوئی انگلش کا لفظ بولے آپ اس کو بول دیں کہ بھائی ذرا اردو میں بتاؤ مجھے یہ کیا مطلب اس کا. تو اس کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، دوسری بات کہ انگلش اب اتنی سیکھنا جتنی ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اتنی انگلش کے اگر لوگ عام طور پہ جو الفاظ بولتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں. ہر تیسری بات میں اب یہی نہ بولتے پھر یار کیا بولا آپ نے، ذرا اردو میں بتائیے گا. وہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے اور احساس کمتری آ ہی جاتا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اتنا آدمی کانفیڈنٹ ہو کہ اس کو کسی جگہ کو محسوس نہ ہو. یہ ذرا کم ہوتے ہیں، ہونے چاہیے لیکن ہوتے کم ہیں. لہذا پھر آپ کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے سیکھ ہی لیں جو آپ بولنے میں استعمال کر سکیں اور آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آ سکیں. تیسرا درجہ ہے کہ آپ کو اتنی انگلش آتی ہو کہ آپ انگلش کتابیں پڑھ سکیں. یہ اس سے اچھا درجہ ہے، یہ اس سے اچھا درجہ. لہذا کوئی اتنی پڑھتا ہے تو ٹھیک. ہمارا پرابلم کہاں سے انگلش میں شروع ہوتا ہے؟ ہمارا انگلش کا پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم انگلش بولنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی انگلش سیکھیں کہ ہم اسے بول سکیں. یہ خامیوں کی جڑ ہے. وجہ یہ ہے کہ رہنا جو ہے وہ ہم نے جو ہے مثال کے طور پہ ہم نے جناب چک نمبر 424 کے اندر سیکھ لی ہم نے انگلش ہے، تو بھائی اس چک کے اندر انگلش نہیں بولی جاتی تو آپ ساری زندگی وہاں رہنا ہے تو آپ کو انگلش سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رہنا آپ نے گوجرے ٹوبے کے اندر ہے، سیکھ لی آپ نے انگلش ہے. تو آپ اپنے اوپر یوں سوار نہ کریں. انگلش کون سیکھے؟ انگلش وہ سیکھے، یعنی بولنے کی انگلش وہ سیکھے جس نے جا کے انگریزوں سے سر مارنا ہے، جس نے جا کے انگلش کنٹریز کے اندر کام کرنا ہے یا اس کیٹیگری کے اندر، پاکستان کے اندر اس کیٹیگری میں کام کرنا ہے جو انگلش بولتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ڈیفینس کا ایریا ہے یا اور لوگ ہیں انگلش ہی بولتے ہیں، جس نے ان میں جا کے کام کرنا ہے وہ اتنی انگلش سیکھے. تو ہر بندہ ہی اپنے اوپر یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے یار انگلش نہیں آئی تو بس پھر تو ہماری دنیا خراب. تو ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا یوں کہہ لیں کہ اگر 100 ہمارے اسلامی بھائی ہوں تو 5 وہ ہوں جن کو انگلش بولنی آتی ہو، 20 وہ ہوں جن کو انگلش پڑھنی آتی ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ وہ ہوں کہ جو انگلش کے 2-4 لفظ سن لیں، سمجھ لیں، بول لیں. بس اتنی کافی ہے. نہ اسے سر پہ سوار کریں اور نہ اسے بالکل ہی جو ہے نا وہ
یوں کہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ چھٹکارا پانا ہی کوئی ضروری ہے، ذرا اعتدال کے اندر رہنا چاہیے۔ اصل آپ اپنی زبان کے اوپر توجہ دیں، ہماری اپنی زبان اچھی ہونی چاہیے، اس زبان کے اندر ہمیں گفتگو میں لکھنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ اور جس نے انگلش سیکھنی ہو اس کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ انگلش سیکھنی کیسے ہے پہلے یہ سیکھے، انگلش سیکھنی کیسے ہے پہلے یہ سیکھے، ورنہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں انگلش نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی سکھانے والا کم ہی کوئی اچھا ملتا ہے۔ اس لیے انگلش سیکھنی ہے تو سیکھنے کا طریقہ پہلے سیکھیں، اس کے بعد انگلش کی طرف جائیں، ورنہ آپ ٹیوشنیں لیتے رہیں گے، آپ کوچنگ سینٹرز میں جاتے رہیں گے، آپ ٹیچرز کو ہائر کرتے رہیں گے اور آپ کی زندگی گزر جائے گی، انگلش شریف جو ہے نا وہ تشریف نہیں لائے گی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ان چیزوں کے اوپر خیال کریں۔ انگلش سیکھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے تو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان پہلے آنی چاہیے، تو یہ کہاں سے سیکھیں؟ اردو کہاں؟ انگلش سکھانے والے تو بڑے انسٹیٹیوٹ بھی ہوں گے، بہت کچھ ہے، اردو کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اردو میں تو لاکھوں کتابیں، کیا کروڑوں کی تعداد کے اندر کتابیں موجود ہوں گی۔ ہمارے علماء کے اندر اچھی اردو والے علماء کی تعداد کم نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک عالم اور خوبصورت سے خوبصورت اردو لکھنے والے موجود ہیں، ان کا کلام پڑھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے ہاں اچھی شاعری، اچھی نعتیہ شاعری، اس کی بھی کمی نہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جن چیزوں کا پڑھنا مضر صحت نہیں ہو، یعنی بہت زیادہ مضر نہ ہو، ان چیزوں کے پڑھنے کی طرف جائیں، ناول پڑھنے کی طرف نہ جائیں۔ یہ میں آپ کو بالکل میں مشورہ دوں گا، ناول پڑھنے سے اردو ضرور اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ اس سے 1000 گنا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ناول کے ذریعے اردو اچھی سیکھنا ہمارے اعتبار سے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے افیون کھا کر اپنا علاج کرنا، تو علاج تو ہو جائے گا لیکن افیون کی لت لگ جائے گی، پھر ساری زندگی چرسی بنے رہیں گے۔ ناولوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ ناول پڑھنے کے اندر جو لگتا ہے اسے لت لگ جاتی ہے، اس کی اردو صحیح ہو نہ ہو اس کی روحانیت ضرور خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اب پڑھنے میں ایسا لگے گا پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو لہذا ناولز کے ذریعے جو ہے نا وہ اردو سیکھنے کی طرف نہ آئیں، دینی کتابوں کے اندر اندر رہ کر ہی آپ سیکھیں۔ جواز کے اوپر میں کلام نہیں کر رہا، حکمت عملی کے اوپر میں کلام کر رہا ہوں۔ جو سوال ہمیں ملا یہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ علم کی بات کی جاتی ہے، عمل بھی ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا بالخصوص طلباء کے لیے بہت مشکل ہے۔ کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس پر بہت مرتبہ کلام ہو چکا ہے، علم اور عمل کو ساتھ جو ہے وہ چلانے کی طرف۔ میرے خیال میں وہی سلسلہ دوبارہ دیکھ لیں، صرف ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پڑھ لکھ کے عالم بننے یا گدھے بننے، اس کا فرق رکھیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اور اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بے عمل کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا تو وہ گدھے کی طرح ہے۔ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پڑھ لکھ کے ہم نے عالم بننا ہے، نہ کہ وہ۔ تو لہذا یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ آپ عمل کو چلانا شروع کریں۔ باقی عمل کے اوپر ڈیٹیل سے کئی مرتبہ کلام ہو چکا ہے کہ عمل سے مراد کیا ہوتا ہے۔ آپ عمل مستحبات اور ان چیزوں پر بھی بھرپور انداز میں کریں، لیکن جو سب سے پہلا درجہ فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ پر عمل، اور دوسری طرف گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا یہ عمل کی سب سے اہم ترین بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا جتنا عمل بڑھتا ہے، آپ تلاوت قرآن، ذکر اللہ، دیگر اعمال جو ہے وہ آپ کے جتنے بڑھتے جائیں وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ حضور درس نظامی سے جو فارغ ہوتے ہیں عموماً ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی درس نظامی ہی کی تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا جس طرح دعوت اسلامی ہے تو المدینۃ العلمیہ میں آگے، دارالافتاء کے اندر آگے، یا کسی اور علمی شعبے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کئی اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اتنی محنت کی، 8 سال پڑھے اور اب ذاتی کاروبار میں مصروف ہو جائیں۔ دو چیزیں ہیں، ذاتی کاروبار کی طرف تو بہت زیادہ طبقہ نہیں جاتا، البتہ یہ ہے کہ علمی مشغولیات سے باہر بہت سارے چلے جاتے ہیں۔ علمی مشغولیات کیا ہیں؟ جیسے آپ تدریس کرتے ہیں، آپ افتاء میں آ جاتے ہیں، آپ المدینۃ العلمیہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی جہاں آپ کا تعلق کتاب سے رہے، جہاں آپ کا تعلق کتاب سے رہے گا وہ آپ کا علمی شعبہ ہے۔ جب آپ کتاب سے ہٹ جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ علمی شعبے سے ہٹ گئے، یہاں مراد یہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ درس نظامی پڑھنے کا مقصد مدرس بننا نہیں ہے، اس کا مقصد مفتی بننا نہیں ہے،
اس کا مقصد مصنف بننا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد خدمت دین ہے، اور اتنا علم سیکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ سے نکل جائیں اور علم کے اندر داخل ہو جائیں۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس میں پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں اس کے اندر۔ پہلی ترجیح یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے۔ اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو شخص علمی شعبے سے وابستہ رہ سکتا ہے وہ تو حتی الامکان اسی میں جائے، یعنی تدریس، افتاء، علمیہ، وہ اسی کے اندر جائے۔ اگر علمی شعبے سے ہٹنا ہی ہے تو علمی شعبے کے علاوہ بھی جہاں جائے وہ کم از کم دینی شعبہ ہو، علمی نہیں تو دینی شعبہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ وقف مدینہ ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے یہ اپنا کیا نام ہے بحیثیت مبلغ آپ کام کرتے ہیں جو ہمارے دعوت اسلامی کے شعبے، تو اب وہ ہر شعبہ علمی نہیں ہے لیکن دینی ضرور ہے، دینی۔ تو آپ علمی سے اگر ہٹیں تو پھر دینی میں آئیں، اور اگر دینی سے بھی آگے مثال کے طور پہ آپ کو جانے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، یا جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس شعبے میں جائیں جو علم کے قریب ہو، جو علم کے قریب۔ وہ کیا؟ وہ مثال کے طور پہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر تدریس۔ آپ اسکول میں پڑھائیں، کالج کے اندر پڑھائیں، آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھائیں، یا اس کے علاوہ کسی سینٹر میں پڑھائیں، کسی اور سینٹر میں پڑھائیں۔ یہ شعبے علم دین کے تو نہیں ہیں لیکن فی نفسی ہی علم کے ہیں کہ آپ بہرحال وہاں پر کتاب سے وابستہ رہتے ہیں۔ اور ان شعبوں کے اندر فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کتاب سے متعلق ہیں تو پھر دینی کتاب کے ساتھ بھی آپ متعلق رہیں گے، پڑھنے پڑھانے کا آپ کا ذوق جو ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ اس کے بعد اگلا سٹیپ۔ اب اگر اس سے آگے جانا چاہیں تو اس سے آگے آپ اس شعبے میں جائیں جس کا تعلق زیادہ تر آپ کو دین کا فائدہ کر سکے۔ آپ اس سے باہر بھی جائیں تو اس شعبے میں جائیں جس میں آپ دین کا کچھ کام کر سکیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے تجارت ہی کرنی، تو تجارت دینی کتابوں کی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ یہ شعبہ اختیار کر لیں۔ یا آپ مثال کے طور پہ مثال دیں، آپ صحافت میں چلے جائیں کہ صحافت میں آپ دین کا بہت سارا کام کر سکتے ہیں، کہ بحیثیت صحافی اگر کوئی آدمی واقعی دین کا دفاع کرنے والا ہے، لوگوں کو ڈھنگ کی بات سکھانے والا ہے، اور جو دین کے خلاف لکھنے والے یا دین کی جو ہے وہ شکل اور حلیہ بگاڑنے والے لوگ ہیں جو اس موضوع پہ لکھتے ہیں، کم از کم آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ اس شعبے کے اندر جائیں۔ اگر اس سے بھی آپ نے آگے جانا ہے کہ بھی یہ بھی نہیں، آپ نے سیدھا جناب آپ نے مثال کے طور پہ کوئی اور ہی آپ نے جو ہے وہ کوئی کمپیوٹر کی دکان ہی کھولنی، تو وہاں میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہاں 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، آپ جو بھی کاروبار کریں یا نوکری کریں، اپنی ذات کی حد تک حلال و حرام کی پرواہ ہمیشہ رکھیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ علم دین کے شعبے میں نہیں آئے تو آپ ڈائریکٹ حلال و حرام میں جا کے پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ عجیب وہ منطق ہوتی ہے کہ اگر پورا دین میں نہیں ہے تو پھر پورا ہی باہر جائے گا۔ اگر آپ کاروبار میں بھی جاتے ہیں تو پھر آپ حلال و حرام کی پرواہ کرنے والے ہوں، آپ شرعی مسائل اس کے سیکھنے والے ہوں، آپ علماء سے رابطہ رکھنے والے ہوں، ان سے اپنے کاروبار کے شرعی مسائل پوچھتے رہتے ہوں، پھر آپ اس کام کے اندر جائیں۔ ایک بات، یعنی حلال و حرام کی پرواہ کریں، شریعت کی پابندی اور سنت کی اتباع، ان دونوں چیزوں کا خیال کریں۔ ایک دوسرا کام، آپ کوئی نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، اس میں دوسرا کام یہ کریں کہ آپ علماء سے تعلق نہ توڑیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو کسی اس دوسرے شعبے میں چلا جاتا ہے نا، نوکری کے اندر یا جو ہے اسی کے اندر یہ کاروبار کے اندر، وہ اس کے جو کلاس فیلوز ہیں جو وہ علماء بن جاتے ہیں، وہ دوسرے دینی کاموں کے اندر آ جاتے، وہ ان سے کوئی اس کے علیحدہ ختم ہمیشہ کے لیے، استادوں سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ مضر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کے کلاس فیلوز، اس کے ہم درجہ علماء ہیں، ان سے علیق رکھے، جو اس کے اساتذہ ہیں ان سے تعلق رکھے تاکہ دین سے جڑا رہے، ورنہ وہ دین سے بالکل جو ہے وہ دور ہوتے ہوتے معاذ اللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ افراد بھی دیکھے داڑھی مونڈے، درس نظامی کرنے کے بعد بھی، ایک مثال میرے ابھی بھی ذہن کے اندر موجود ہے، داڑھی منڈوائی۔ ایک نے درجہ رابعہ خامسہ تک پڑھا تھا، اس کے بعد وہ چلا گیا کسی شعبے کے اندر تو داڑھی منڈی ہوئی، تو یہ بھی ہیں۔ تو اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہاں سے فارغ ہوا، حلال و حرام کی پرواہ چھوڑی، اپنے جو علماء اس کے دوست تھے ان کو چھوڑا، جو اس کے استاد تھے ان کو چھوڑا، جب ہر چیز سے دور ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔
تو لہذا اپنے دوستوں سے جو اہل علم ہیں، اپنے اساتذہ سے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، بھلے آپ جا کے ہیروں کی تجارت کریں یا سونے کی تجارت کریں، جو بھی کریں آپ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں تاکہ آپ دین سے تو بالکل دور نہ ہو جائیں۔ یہ اچھا، ایک بات اور، آپ علمی شعبوں سے بالکل باہر چلے گئے تو کم از کم اپنے مطالعے کی عادت نہ چھوڑیں۔ مطالعہ ضروری تھا کہ آپ تدریس کریں گے تو مطالعہ کریں گے، آپ افتاء میں آئیں گے تو مطالعہ کریں گے، آپ جو ہے وہ علمیہ میں جائیں گے تو مطالعہ کریں گے۔ اب یہ چیزیں اگر چھٹی تو اب آپ نے کتاب کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ علم تو بحیثیت علم اپنی فضیلت رکھتا ہے، علم کو تو بحیثیت علم پڑھنا ہے، علم اللہ کے قریب کرنے والا، آپ نے اس لیے علم سیکھنا۔ تو کوئی نہ کوئی مطالعہ، کوئی کتاب اپنے مطالعے کے اندر ہمیشہ رکھیں، آپ کتاب پڑھتے رہیں۔ تو اب آپ جو مرضی آپ کاروبار کر رہے، جو مرضی نوکری کر رہے، روزانہ کے 30 منٹ 40 منٹ 45 منٹ آپ مطالعہ کریں، مطالعے سے اپنے آپ کو ہرگز دور نہ کریں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور آپ صاحب ثروت ہو جاتے ہیں، پیسے والے ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے اصلاً دین نہیں پڑھا وہ اگر پیسے والا بنے گا تو وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور جس نے پڑھا ہوا ہے، علم پڑھا ہوا، وہ اگر پیسے والا بن گیا نا تو اس کی تو جیب سے کبھی روپیہ نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عادت ہی نہیں ہے۔ پھر یہ والا کام نہ۔ تو یہ میں نے سٹیپ جو عرض کیے، یہ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو کہ اگر اس انداز کے اندر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا عمل بھی درست رہے گا، آپ کی علمی وابستگی بھی رہے گی، اور آپ کی دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ جزاک اللہ۔ حضور، آپ نے بارہا سوالات کے جوابات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی کام کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے کاموں کو سیکھیں۔ اب اگر کوئی طالب علم یہ کہے کہ تنظیم نہیں سیکھوں گا، اور بھی تو بہت سارے مدارس ہیں وہاں پر وہ درس نظامی پڑھتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں، تو تنظیم نہیں سیکھتے، تو وہ بھی تو دین کا کام کرتے ہیں، تو کیا ایسی سوچ رکھنا ہے ایسے شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ بھئی میں تنظیم نہیں سیکھنا چاہتا، میں اپنا کام کروں گا، پڑھتا رہوں گا؟ دیکھیں، علم دین پڑھیں گے اور تنظیم نہیں سیکھیں گے، یہ سوچ ہوتی ہے، بہت ساروں کی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا، لیکن میں پرسنلی اس کے بالکل 100% خلاف ہوں، 100% خلاف ہوں اس کے، کہ یہ سوچ کہ ہم علم تو پڑھیں گے لیکن ہم تنظیم نہیں سیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا میرا مشاہدہ ہے اور جتنا میرا تجربہ ہے، اس کے نتیجے کے اندر میں تو بالکل 100% کنفرم ہوں اس کے اندر کہ اس طرح چلنے والے بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی تنظیم نہیں سیکھے گا تو اس کا علم اس کو فائدہ دے ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں، لیکن اس کا ریشو 1% 2%، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر جو حالت ہوتی ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، تنظیم سیکھنا بیسیکلی ہے کیا؟ ہم جو علم سیکھتے ہیں اس میں ہمارے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک علم ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، دوسرا علم سیکھنے میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا دعوت اسلامی کا بھی جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہمارا تنظیمی نعرہ بھی یہ ہے، اور تنظیمی نعرہ اگر نہ ہوتا، اگر دعوت اسلامی دنیا میں ہی نہ ہوتی، تب بھی علم دین سیکھنے کا یہ مقصد کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اس علم کے ذریعے، اور اس علم کے ذریعے مجھے دوسرے کی اصلاح کرنی۔ تو گویا علم ہتھیار ہے، علم ایک ہتھیار ہے، تنظیم سیکھنا اس ہتھیار کو چلانا سیکھنا ہے، تنظیم سیکھنا اس ہتھیار کو چلانا سیکھنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار تو لیں گے لیکن چلانا نہیں سیکھیں گے، ہم موٹر سائیکل تو خریدیں گے لیکن اسے چلانا نہیں سیکھیں گے، ہم گاڑی خریدیں گے لیکن چلانا نہیں سیکھیں گے۔ یہ عجیب و غریب بالکل منطق ہوتی ہے، اور یہ تجربے کے طور پہ یہ سامنے یہی آتا ہے کہ جو علم دین کے ساتھ ہمارے ماحول کے اندر تنظیم نہیں سیکھتے، بعد میں ان کو اپنا علم پھیلانا بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنظیم کے اندر رہ کر ہمیں اتنے تجربات ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر کے، لوگوں سے گفتگو کر کے، درس دے کے، بیان کر کے، مسجدوں میں جا کے، عوام میں جا کے، اجتماع میں شرکت کر کے ہمیں اتنے تجربات ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی نفسیات کا پتہ چل جاتا ہے، ہمیں لوگوں سے گفتگو کرنا آ جاتا ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے قریب کرنا آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سے رہ جاتی ہیں جب ہم تنظیم نہیں سیکھتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی سے باہر یہ نہیں ہے کہ دین کا کام نہیں ہوتا، بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، بے پناہ ہوتا ہے۔
لیکن دعوت اسلامی میں کام کرنے میں ہمیں جو سہولت ہے وہ باہر نہیں. میں اس کی ایک دو مثالیں ابھی میرے ذہن میں آئی ہیں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا وہ چینل کے اوپر. باہر جو حالت ہے نا وہ میں آپ کو عرض کروں کہ بہت اچھی نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو بڑے یعنی ایک اس میں رہنے والے تھے کہ اس میں ایک حیثیت کے اندر، ان کو باہر جا کے میں نے ایسا دو زانو با ادب بیٹھے ہوئے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہ علامان والحفیظ. یہاں ماحول میں رہتے ہوئے جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بات کرتے نا سامنے والے کے ساتھ، باہر جا کے وہی دو زانو بیٹھے ہوئے ہوتے. باہر کا معاشرہ بڑا عجیب و غریب ہے. آپ باہر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر ہم صرف کام کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرنے والے ہزار موجود ہیں. مثال کے طور پہ میں چینل پہ بیٹھا ہوں، میں چینل پہ بیٹھا تو میں چینل کے لیے مجھے نہیں بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی، میں یہ کر وہ کر یوں کر اس طرح کر اس طرح کر. مجھے آپ سب کو جناب دعوت دے کے بلانا نہیں پڑا، مجھے آپ کو ٹکٹ نہیں دینی پڑی، مجھے آپ کی کوئی منت نہیں کرنی پڑی کہ بھائی توجہ سے میری بات سنیے گا. میں آرام سے اپنے مکتب میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھنڈی ٹھار میرا مکتب ہے، میں اس میں کام کرتا ہوں اپنا. بیٹھے بیٹھائے مجھے ساجد بابو آ کے بولتے ہیں کہ بھائی یہ 400-500 لوگ جمع ہیں، آ کے ذرا آواز فرما دیں ان کو. میں بھیاں بھیاں چلتا ہوا آیا، آ کے بیٹھا ہوں، مزے سے آپ کو بیان کر دیا. اگر دعوت اسلامی سے باہر مجھے یہی کرنا پڑے نا تو ناکو چنے چبانے والا کام کرنا پڑ جائے، اور جو پاپڑ بیلنے پڑے وہ مجھے پتہ ہے. تو یہاں میں بیٹھا بٹھایا، میں 500 بندوں کو جو 500 آگے معاشرے میں جا کے علماء بنیں گے، مفتی بنیں گے، محقق بنیں گے، مصنف بنیں گے، امام بنیں گے، خطیب بنیں گے، مبلغ بنیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں، شیخ الحدیث بنیں گے، شیخ القرآن بنیں گے. آپ ہی سارے بنیں گے، آپ نے ہی بننا ہے. تو میں بیٹھے بٹھائے اتنے ساری یہ 500 شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، یہ مفتی، محقق، مصنف، مبلغ، میں ان کو بیٹھ کے آرام سے بیان کر رہا ہوں. روپیہ میرا خرچ نہیں ہوا، 1 روپیہ میرا خرچ نہیں ہوا. اور آپ بڑے مزے سے بیٹھے مجھے سننے، میں مزے سے بیٹھا بیان کر رہا ہوں. اور یہی 500 مستقبل کے مفتی، محقق، مصنف ذرا میں باہر جا کے جمع کروں نا تو میرا خیال ہے 2 سال میں جمع کرتا رہوں گا، اور بعد میں پتہ چلے گا جہاں جمع کرنا تھا وہاں ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ تنظیم کی برکت ہے. یہ تنظیم کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی نے آپ کو بلایا. آپ میں کتنے لوگ اپنے خرچے پہ آئے ہوں گے، بلکہ اکثریت اپنے خرچے پہ آئی ہے. اور ورنہ جو ہے پیسے ٹکٹ جدا دینی پڑتی ہے اور ٹی اے ڈی اے جدا دینا پڑتا آپ کو کہ جناب ہم آپ کو 500 روپیہ وظیفہ بھی دیں گے، تشریف تو لائیں آپ. تو یہ ہے تنظیم کے اندر کام کرنے کی برکت. اب ضروری نہیں کہ ہر بندہ اسی جگہ بیٹھ کے یوں ہی بات کرے، لیکن اگر آپ میں سے واقعی کل کو اس مرتبے پر آ جائے تو کیا مشکل ہے، کیا ناممکن ہے کہ آپ نہیں آ سکتے؟ آپ اگر 500 آدمی بیٹھے ہوئے، آپ میں 500 افراد اس بات کے اہل ہیں کہ کل وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ اسی جگہ بیٹھ کے اسی انداز کے اندر بات کر رہے ہیں، اسی انداز کے اندر بیان کر رہے ہوں، اور آپ کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہو. یعنی آپ جو ہے نا وہ شمع محفل ہو، آپ جناب مجلس کے دولہا ہوں اور آپ کے لیے سب کو جمع کیا جا رہا ہو، آپ کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن باہر جا کے تو آپ ذرا 2-4 کو مثال کے طور پہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہوتا کیا. تو یہ ہے تنظیم کے اندر کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے سپورٹر ملے ہوئے ہیں، آپ کو اتنے ناظمین آپ کے معاون، اتنے علماء آپ کے معاون، اتنے کارکن اور ذمہ داران آپ کے معاون ہیں کہ آپ نے بس کچھ آپ نے ہاتھ ہلانا ہے، زبان ہلانی ہے، کرنے والے سارے آپ کے لیے موجود. یہ تنظیم ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. اس لیے یہ جو ہے کہ ہم تنظیم نہیں سیکھیں گے، یہاں تک یوں نہیں پہنچیں گے آپ کہ آپ بولیں کہ تنظیم نہیں سیکھیں گے اور یہاں پہنچیں گے، ایسا نہیں ہوگا پھر. کیونکہ تنظیم اپنے تحفظات، اپنے مفادات، اپنی ریزرویشنز سب کو سامنے رکھ کر ہی آپ کو لے گی. یہ نہیں کہے گی کہ چونکہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں لہذا آپ ذرا یہاں تشریف لیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو تنظیم کتنی آتی ہے، آپ کے دل میں جگہ کتنی ہے، آپ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کتنے وفادار ہیں، آپ کی گفتگو کیسی ہے تنظیم کے بارے میں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اس تنظیم کے لیے کتنے کڑتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کتنا سوچتے ہیں، آپ اس کے لیے کتنے مشورے دیتے ہیں، آپ کتنا اس کو سیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کو ایک مقام کے اوپر بٹھایا جائے گا اور پھر سب کو آپ کے سامنے بٹھایا جائے گا. طریقہ یہ ہے. تو اس وجہ سے دعوت اسلامی میں اب ہم پڑھتے ہیں تو ہم تنظیم ساتھ ساتھ سیکھیں تاکہ ہم زیادہ اچھے انداز کے اندر دین کا کام کر سکیں. پھر یہ ہے کہ ہمیں تنظیم نے ایک دعوت اسلامی نے 1 سال 2 سال 4 سال یا 8 سال تک اگر ہماری خدمت کی ہے، اگر ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے لیے مل جل کے محنت کی ہے، گھر گھر جا کے لوگوں کے پاس جا کے اگر روپیہ 2 روپے 10 روپے یوں محنت کی ہے، ہمارے لیے انتظامات کیے ہیں، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان فراموشی نہیں.
ہمارے اوپر احسان کیا گیا ہے تو بدلے کے اندر ہم بھی احسان کریں، ہمارے ساتھ نیکی کی گئی ہے تو بدلے کے اندر ہم بھی نیکی کریں گے۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے نا یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم پڑھیں گے یہاں پر لیکن تنظیم نہیں سیکھیں گے۔ تنظیم نہ سیکھنے والے میں نے ذہین سے ذہین ترین طلباء کو، آپ یقین کریں میں نے اولا ثانیہ پڑھاتے دیکھا ہے، اور تنظیم سیکھ کر ہلکے درجے کا درس نظامی کرنے والوں کو میں نے بہت اونچی جگہ پر دیکھا ہے۔ میں نام لوں تو آپ 1 منٹ کے اندر پہچان جائیں گے، فلاں اور فلاں، میں 2 نام بول دوں آپ فوری میری بات سمجھ جائیں گے، لیکن میں نام نہیں عرض کروں گا، میری بات کو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا بہت اچھا درس نظامی بھی تنظیم سے بہت دور ہونے کی وجہ سے اور تنظیم نہ سیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو ترقی نہ کرنے دے اور آپ کو اس منصب تک نہ جانے دے جس منصب کے آپ اہل ہیں، اور تنظیم کا سیکھ لینا آپ کو ہو سکتا بہت اونچے درجے تک پہنچا دے۔ تو اس لیے آپ علم دین سیکھتے ہیں، آپ یہ سمجھے کہ 50% ہم نے علم دین سیکھنا ہے، 50% ہی ہم نے تنظیم بھی سیکھنی ہے۔ جزاک اللہ۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ آخری سوال، اور یہ طلبہ ہی کی جانب سے ہے کہ آستانے ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتے ہیں، پیری مریدی کا ایک نظام ہوتا ہے، حلقہ احباب ہوتا ہے، پیر صاحب مرید، تو اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں آج کل کے دور کے اندر، تو ان کے اندر مدنی کام کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، ان کے اندر دین کا کام کرنا اتنا آسان نہیں، تو وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان آستانوں کے اندر اور پھر ان سے منسلک لوگوں کے اندر مدنی کام کیا جا سکے؟ اس کا جو تفصیلی جواب ہے وہ بہت لمبا ہے اور پورا سلسلہ ہے، وہ میں مختصر آپ کو صرف عرض کرتا ہوں، اور وہ اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں ہے، اس کی تمہید سمجھ لیں آپ۔ سوال بیسیکلی یہ ہے کہ آستانوں کا حال بڑا خراب ہے، خانقاہوں کا آستانوں کا حال بڑا خراب ہے، وہاں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، وہاں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا دوسرا مطلب یہ بنا کہ پیروں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک، تو اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے یہ آپ خود سمجھ لیں۔ میں جنرلی آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خرابیاں ایک جگہ نہیں ہیں، اچھے پیر بھی ہیں اور کافی تعداد میں ہیں، لیکن دوسرے پیر بھی ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ معاشرے میں خرابیاں جو ہیں وہ ایک جگہ پر نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہیں۔ آپ اسکولوں کالجوں میں چلے جائیں آپ کو دنیا کچھ اور نظر آئے گی، ہم وہاں جاتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ اندر کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل آتی ہے وہ ذرا کبھی اخبار پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے فیکٹریوں کارخانوں میں کیا ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، پولیس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، اور معاشرے کے مختلف طبقوں کے اندر کیا کیا رائج ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، وہ بہت ہی یعنی برے سے برا ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ معاشرتی اخلاقی ہماری حالت پست سے پست تر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ ذہن رکھیں کہ ہمیں ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ ذہن بنائیں کہ جو ہمیں دیا جاتا ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، آپ یہ ذہن بنائیں، اس کے بعد آپ کو راستے نظر آنا شروع ہوں گے۔ جب آپ کا پہلے یہ ذہن بنے گا کہ مجھے واقعی اصلاح کرنی ہے، اپنی اور دوسروں کی واقعی اصلاح کرنی ہے، تو پھر پہلے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کن کن شعبوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد کس شعبے کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، پھر آپ اس کے اوپر آئیے گا۔ ابھی یہ جو سوال ہے نا کہ خانقاہوں میں کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، تو یہ بیسیکلی یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس سے پہلے وہ ہے کہ کتنی جگہوں پر اصلاح کی حاجت ہے، اور اس سے پہلا درجہ ہے کہ ہمارا اصلاح کرنے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں۔ پہلے اپنا ذہن بنائے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے، پھر یہ کہ کہاں کیسے کرنی ہے یہ انشاءاللہ عز و جل کسی اور سلسلے کے اندر عرض کروں گا۔ جزاک اللہ۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ جو اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو طلبہ مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھیں، ان سے عرض ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس کو لکھ لیا کریں اپنے پاس، یہ سلسلہ ہو یا اس کے علاوہ بھی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے، عمل کیجیے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے جامعہ کا نظام اور ہماری اپنی حالت انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن